ایران نے حملہ کر دیا ہے اسرائیل پہ، جو کہ اگر دیکھا جائے تو اس کا دفاعی حق ہے، لیکن اگر اہم سوال کی بات کریں تو اس وقت یہ ہے کہ اب خطے میں اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور اب یہ صورتحال پھر آگے کس طرح سے بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں بے شمار فرزندان اسلام کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو اترنے کا باعث بن گئے اور وہ جذبات سے لبریز ہو کر آبدیدہ ہو گئے۔ انہی مناظر ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی 5 رکنی جنگی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں ایران کے خلاف انتقامی کارروائی پر اتفاق کیا گیا۔ چین میں پھر انہوں نے 1 اپریل کو اسرائیل نے جو ایرانی سفارت خانہ ہے دمشق میں اس پر حملہ کیا۔ اب اس کے جواب میں ایران نے 350 میزائل اور ڈرون، اور جیسے آپ نے فرمایا آپریشن ٹرو پرومس، سچا وعدہ۔ یہ ہے کہ ایران نے یہ جو حملہ کیا ہے یہ انہوں نے اپنے سیلف ڈیفنس میں کیا۔ دوسرا ایران نے پہلے بتا دیا تھا۔ تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایرانینز کہتے ہیں کہ ہم نے UN چارٹر کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی کہ انٹرنیشنل لا میں یہ ہمارا حق ہے رائٹ آف سیلف ڈیفنس، اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ حملہ کیا ہے۔ اچھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایرانینز نہیں چاہتے تھے کہ زیادہ کیجولٹیز ہوں یا کچھ ایسے حالات پیدا ہوں کہ اسرائیل مجبور ہو کہ وہ ریٹیلیٹ کرے۔ اگر آپ امریکی لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹس چیک کریں جو کہ ابھی تک آئی ہیں، تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں جب تک ڈیفینسو رہنا ہوگا، ہم اوفینسو لانچ میں اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ایران پہ حملہ نہیں کریں گے۔ ڈیفینس سیکرٹری نے بھی یہی کہا، لارڈ آسٹن نے، کہ اگر اسرائیل کچھ کرنا چاہتا ہے تو ہمیں پہلے بتائیں۔ اٹ مینز کہ یہ ایک وارننگ ہوتی ہے کہ آپ کچھ ایسے نہ کیجیے گا۔ تیسرا جو وائٹ ہاؤس سے سٹیٹمنٹ آئی تھی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ڈپلومیٹک رسپانس دیں گے، یعنی کہ G7 کے فورم سے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا اس سٹیٹمنٹ میں کہ ایران نے ملٹری ٹارگٹس جو ہے وہ کیے ہیں، ملیٹریلی ٹارگٹ کیا اور ملٹری انسٹالیشنز پہ ٹارگٹ کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ جس طرح اسرائیل نے ایرانی فوجیوں کو شہید کیا، اسی طرح ایران نے بھی ملٹری ٹارگٹس جو ہے وہ ہٹ کی ہیں۔ سو اٹ مینز کہ یہ سویلینز کا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو خطے کے ممالک دیکھیں تو لارجلی کسی بڑے ملک نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، سب خاموشی سے دیکھ رہے ہیں کہ ایران کیا کرتا تھا، کیا کرے گا۔ ایران نے حملہ تو کر دیا، لیکن امریکنز اور ویسٹرن فورسز چاہتی ہیں کہ مزید پینک کیوس نہ پھیلے، انسرٹن سچویشن نہ بنے، اور کسی طرح اسرائیل جو ہے وہ مزید ریٹیلیشن نہ کرے، تاکہ ایک جنگ کا ایک نیا سائیکل نہ شروع ہو جائے، اور جو جنگ ہے اس کا جو سرکل ہے وہ غزہ سے نکل کے پورے خطے میں چلا جائے۔ دیکھیں ایران کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اور جو اسرائیل کی پوزیشن ہے اس میں کافی زیادہ فرق ہے۔ بیچ میں عراق آتا ہے، بیچ میں جارڈن ہے، بیچ میں ساتھ میں سیریا ہے، ایجپٹ ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں، لیبنان ہے۔ تو اس خطے میں اگر اس طرح جنگ ہو کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر حملے کرے تو پورے کا پورے خطے کی ایئر سپیس بند کرنی پڑے گی۔ تمام جو انٹرنیشنل بڑے واٹر ویز ہیں، ریڈ سی ہے، اس کے بعد آپ کے اسٹریٹ آف ہارمز ہے، یا جو سوئز کینال ہے، سب کو بند کرنا پڑے گا۔ تو اتنی بڑی اور ٹریلینز آف ڈالرز کی جو ٹریڈ بھی بند کرنی پڑے گی، آپ کو انٹرنیشنل سپیس بھی بند کرنی پڑے گی۔ سو میرا نہیں خیال کہ امریکنز یا باقی انٹرنیشنل کمیونٹی چاہے گی کہ اس حوالے سے اسکلیشن ہو، کہ معاملات خراب ہوں۔ سو لگتا یہ ہے کہ اس سٹرائک کے بعد اگر اسرائیل دوبارہ حملہ کرتا ہے تو سچویشن تو آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کو انٹرنیشنل اتحادی اس کو انکریج نہیں کریں گے۔ جو سٹیٹمنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس سے ایران کے فائر کردہ میزائل اور ڈرونز قبلہ اول مسجد الاقصی اور قبۃ الصخرہ کے اوپر سے گزرتے ہوئے، یا شاید اسے اپنی بے زبانی اور گھن گھرش سے سلامی دیتے ہوئے اپنے معینہ اہداف کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جبکہ ایک تصویر بھی ہے جس میں اسرائیل کا شکار کرنے کے لیے بھیجے گئے ایرانی ڈرون طیاروں کے ایک جھنڈ کو عراق کے مقدس شہر کربلا معلیٰ کے آسمان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تصویر نے بھی ایرانی قوم کے اس نعرے کی عملی تصویر پیش کر دی جس میں وہ کہا کرتے ہیں کہ راہ قدس از کربلا می گزرد،
یعنی بیت المقدس کا راستہ کربلا سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس تصویر نے بھی دنیا بھر میں بہت سو کو اس طرح جذبات سے لبریز کر دیا کہ وہ اپنے اشکہائے شوق پر قابو نہ رکھ سکے۔ ناظرین، گزشتہ 7 دہائیوں سے امت مسلمہ کو اسی لمحے کا انتظار تھا کہ ناجائز صہیونی حکومت اور ریاست کے خلاف لشکر اسلام کی جانب سے کچھ ایسا بڑا اور مؤثر اقدام کیا جائے جو اسے ہوش کے ناخن لینے پر مجبور کر دے، اور الحمدللہ یہ فخریہ کارنامہ ایران کے اسلامی جمہوریہ ایران کے دلیر سپاہیوں نے اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے رقم کر دیا ہے۔ ان مناظر کو بعض ممالک نے جہاں قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اس پر خوشی اور فخر کا احساس کیا، وہیں شاید بعض کی نگاہیں حسرت آلود بھی رہی ہوں گی کہ کاش یہ فخریہ کارنامہ ان کے ہاتھوں انجام پا جاتا۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران کے اس اقدام کے بعد دنیا بھر میں فرزندان اسلام کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے، اور انہیں اس بات پر مزید یقین پختہ ہو چلا ہے کہ اگر اسلام اور قرآن کا دامن تھام لیا جائے تو پھر شیطانی طاقتیں بظاہر کتنی ہی سفاک، خون خوار، طاقتور، چالاک اور ذلیل کیوں نہ ہوں، مگر انہیں بھی تمام تر ذلت اور حقارت کے ساتھ مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی بڑی منہ زور اور سامراجی طاقتوں امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا فولادی عزم، آہنی جگر، بے مثال شجاعت اور دلیری اور معینہ مقاصد میں اسے کامیابی سے ہمکنار کرنے والی حکمت عملی انہی اسلامی اور قرآنی تعلیمات کی دین ہے جن کو اس کی قیادت اور عوام نے اپنی ذاتی اور قومی پیش رفت کے لیے مشن راہ کے طور پر اس میں انہوں نے جواب بھی دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بھرم تھا اسرائیل کا کہ اسرائیل جو مرضی کر لے، کوئی مسلمان ملک ان کے سامنے نہ کھڑا ہوگا، لیکن ایران نے ایک ہمت، قوت اور صلاحیت کا مظاہرہ کیا کہ وہ جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ اس سے فلسطینی عوام کے، مسلم امہ کے عوام کے بڑے حوصلے بلند ہوں گے۔ اب بات یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے بڑے مشکلات کا سامنا ہے کہ ایک طرف وہ حماس کی جو کچل نہیں سکا 6 مہینے کی جنگجوئی کے باوجود، دوسرا ہے کہ ایران نے بھی ان کا جواب دے دیا ہے۔ اس لیے جو ابھی 25 منٹ کی گفتگو ہوئی ہے ٹیلی فون پر صدر بائیڈن کی اور نیتن یاہو جو وزیر اعظم ہے اسرائیل کا اور جو سب سے بڑا وار کرمنل ہے، اس میں امریکہ نے ایک باور کرا دیا ہے کہ ایک تو آپ نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی ہمارے پوچھے بغیر، اور اگر آپ نے کوئی ایران پر حملہ کیا تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ نے واضح کر دیا ایران کو اس حوالے سے، کیونکہ امریکہ کو معلوم ہے کہ اگر جنگ بڑھ گئی تو وہ نہ امریکہ سنبھال سکے گا، اور وہ ایسی جنگ ہے جو اسرائیل نہیں جیت سکے گا، کیونکہ اسرائیل آگے بھی جو حماس کے خلاف، فلسطینیوں کے خلاف 6 مہینے کی نسل کشی کے باوجود سیاسی طور پر، سفارتی طور پر، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر اور نفسیاتی طور پر وہ جنگ ہار چکا ہے فلسطین کے خلاف۔ تو اسرائیل ایران کے خلاف کوئی جنگ نہیں جیت سکتا۔ تو کوشش یہی ہوگی کہ معاملات سمجھ جائیں۔ اس لیے اسرائیلی پروپیگنڈا یہ کر رہا ہے کہ جو ہمیں اسرائیل پر جو راکٹ برسائے ہیں، ڈرونز جو ہیں، اس کا زیادہ نقصان نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکہ یہی کہہ رہا ہے ان سے کہ اب حساب برابر ہو گیا ہے، تو اب ادھر ہی بات ختم کریں۔ مشاہد حسین صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ نے کہا کہ حساب برابر ہو گیا ہے اور وہ ایران پر جارحانہ حملے کی حمایت نہیں کرے گا، تو امریکہ کے اس جواب کے بعد اسرائیل کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اسرائیل کا مسئلہ جو ہے ان کا داخلی رائے عامہ ہے، پبلک اوپینین۔ یہ نیتن یاہو جو ہے، یہ جیسے میں نے کہا وار کرمنل بھی ہے اور اس کی مقبولیت بھی زیرو ہے اس وقت اسرائیل کے اندر۔ وہ فلسطین کے خلاف جو جنگ کر رہا ہے وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ جس دن جنگ کا خاتمہ ہوا اس کی حکومت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس نے اپنا لوگوں کو ایک تسلی دینی ہے یا رائے دینی ہے کہ حملہ تو ہوا ہے لیکن میں نے بچا بھی لیا ہے، اور اب اگر وہ کچھ کرے گا، میرا نہیں خیال، جو میرا مشاہدہ ہے کہ وہ براہ راست ایران پر کوئی حملہ کریں گے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے کئی تنصیبات اور اڈے ہیں شام میں، عراق میں، لبنان میں، یمن میں، پھر ان کے حلیف ہیں حزب اللہ اور حوثی اور فلسطینی اسلامی جہاد ایسے تنظیمات، تو ان پر کچھ ایرانی تنصیبات پر، ایرانی اڈوں پر اور کچھ ایرانی مقامات پر جو ایران سے باہر ہے ادھر حملہ کرے۔